الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان اور اس کے تحت ولایت و کرامت پر تفصیلی گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بہت سی کرامات اور ان کے ضمن میں بہت سے اصلاحی نکات بھی عرض کیے تھے، اور مسلسل ہر پروگرام میں تقریباً ابتدا میں ہم بار بار ولایت و کرامت و ولی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کر دیتے ہیں، تاکہ یہ باتیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے وہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں، اور ہم اپنے قریبی رشتہ داروں، دیگر مسلمان بھائیوں اور خصوصاً اپنے آنے والی نسلوں کو خود اپنی طرف سے معلومات فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہوتا عموماً یہی ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں تربیت کا اہتمام نہیں ہوتا، خود ہمارے گھر والے عقائد کی مکمل تفصیل سے ناآشنا ہوتے ہیں، رسم پوری کر رہے ہیں، معمولات چل رہے ہیں، کیوں جی دادا دادی کو دیکھا تھا، نانا نانی کو دیکھا تھا، ہمارے ماں باپ کرتے آئے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں یہ معلوم نہیں۔ یقینی سی بات ہے، جب آج کل کا نوجوان جو ہر بات میں پہلے کیوں بولتا ہے پھر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ کیوں۔ جب اسے کیوں کا تشفی بخش جواب نہیں ملتا تو ہر ایک کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اطاعت کر لے، بلکہ ہم تو مشورہ یہ دیں گے کہ آنکھیں بند کر کے اطاعت نہ کریں، بلکہ آنکھیں کھول کر اطاعت کریں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے اطراف میں جو معمولات اختیار کیے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھیں، جو آپ کے گھر میں نظریات و خیالات ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان میں کوئی ایرر ہے، کوئی غلطی ہے، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات ایک کام تسلسل سے کیا جائے تو پہلے وہ درست ہو پھر اس میں ایرر آ جاتا ہے جس پر انسان کو واقفیت حاصل نہیں ہوتی، اور پھر وہ غلطی راسخ ہو جاتی ہے اور بہت عرصے تک چلتی رہتی ہے۔ تو تحقیق کا اور جستجو کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ تحقیق جستجو کو تنقید کے لیے نہیں ہوتی، کوئی کیڑے نکالنے کے لیے نہیں ہوتی، کسی چیز کو کمزور ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کسی چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لہذا اگر آپ اپنے گھر میں موجود جو معمولات ہیں، جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، اگر کوئی نوجوان اس کی تحقیق کر رہا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے، تو فوراً اس کے بارے میں ایک منفی ذہن بنا لینا کہ شاید اس کا ذہن خراب ہو گیا یا کسی نے خراب کر دیا، دیکھو جو معمولات چلتے آ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ اب تحقیق کرے گا، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ نے اگر ایک چیز کی تحقیق نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں ایسا کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے تو پھر دوسرے کی تحقیق سے خوفزدہ کیوں؟ اور اگر غلط ہے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ غلطی پر مطلع ہو جائے گا، تو اپنی غلطی کو قائم رکھنا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بچے آپ سے کویسچن کریں تو ان کو کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ خود اتنا علم دین خصوصاً عقائد کے بارے میں رکھیں کہ جب آپ کے گھر میں آپ کا بچہ آپ سے کویسچن کرے تو آپ اسے تشفی بخش، اطمینان قلب فراہم کرنے والا جواب دے سکیں۔ اس لیے ہم یہ بار بار عرض کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جو کبھی کبھار ہمیں درمیان میں جوائن کرنے والے ہیں ان کا ایک ربط قائم ہو جائے، انہیں کوئی بے ربطگی نظر نہ آئے کہ بھئی پہلے پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر دفعہ سابقہ جو ہمارے پروگرامز ہیں ان سے ایک ربط قائم کرنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی جاتی ہے، اس لیے جو ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ بوریت محسوس نہ کریں کہ جی ہر دفعہ ہر پروگرام میں تقریباً وہی پرانی بات کو ایک دفعہ پھر بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ یوں ذہن بنا لیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کے ذہن میں بات رہتی نہیں ہے، جلدی نکل جاتی ہے، یہ دیر سے جوائن کرنے والوں کے لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے، تو پھر آپ بھی گویا کہ ایک استاد کی سی حیثیت اختیار کر جائیں گے کہ آپ گویا کہ آپ سکھا رہے ہیں، آپ کو تو آپ سیکھے ہوئے ہیں، آپ گویا کہ دوسرے کے سیکھنے میں آپ تعاون کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث جبریل کہلاتی ہے، جس میں جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کویسچنز کیے تھے، اور صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کویسچن کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرماتے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رحمت کونین نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ خود غور کریں
جبریل امین کویسچن کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا سوال کرنا لا علمی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے میں سوال کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عنایت فرمائے۔ اس طریقے سے مجھے تو پہلے پتہ ہے، لیکن وہ معلومات میرے پوچھنے کی بنا پر ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی اور فیض نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کا تعاون کرنا یقینی سی بات ہے کہ دوسروں کے لیے معلومات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، نئے آنے والوں کے لیے ایک پروگرام کو باقاعدہ جوائن کرنے کا سبب بن رہا ہے، اس لیے آپ بھی انشاءاللہ ثواب میں مکمل طور پر شریک ہوں گے۔ کہ ولایت ایک ایسا منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، ہر ایک اس کو اپنے کسب اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ کسی کی دعا سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ولی دعا کرے گا اور ہم کہیں دعا کے جواب میں ولایت مل گئی تو وہ اصل میں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ایسا نہیں کہ ولی کی دعا نے اللہ کے فیصلے کو بدلا، بلکہ اللہ کا پہلے ہی فیصلہ تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی عملی شکل کے لیے ایک ولی کی دعا کو خود وسیلہ بنایا، انہیں الہام فرمایا، انہیں گویا کہ ایک قلبی طور پہ ترغیب عنایت کی گئی کہ آپ دعا کریں، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی۔ کمال اس ولی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں ان کی دعا کی برکت سے ایک شخص ولی ہو گیا، اس کو ولایت مل گئی، لیکن حقیقتاً کمال تو اللہ کا ہے۔ لیکن جو سبب بنتا ہے، جو وسیلہ بنتا ہے، جیسے بارہا اس پہ کلام ہوا کہ کمال کی نسبت اس کی طرف بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ہی وسیلہ کیوں بنایا، دوسرے کی کیوں نہیں بنایا؟ اس کا مطلب ہے ان کا ایک مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، ایک مقام وجاہت ان کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے یہ توفیق اور یہ عنایت ان کو حاصل ہوئی۔ تو ولایت ایک منصب اور عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، کسبی نہیں ہے بلکہ واہبی ہے، یعنی ہبتاً اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس میں سلب کا تصور موجود ہے۔ اگر کوئی ولی گناہ کبیرہ جان بوجھ کر لے، چاہے ایک باری ہو، اور صغیرہ گناہ بار بار کرے، بار بار سے مراد ایک دفعہ کیا پھر توبہ نہیں کی کہ دوبارہ کر لیا، پھر توبہ نہیں کی کہ تیسری دفعہ کر لیا، اسے صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا کہتے ہیں، تو پھر ایسا شخص ولایت سے خارج کر دیا جاتا ہے، اس سے منصب ولایت چھین لیتے ہیں، جس کو سلب ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے یا سلب ولایت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جب اس کو ولایت مل گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ ولی رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ولایت سلب بھی ہو سکتی ہے، اور یہ شخص جو ولایت کا حامل ہے اس کو ہم ولی کہہ دیتے ہیں۔ اور ولی کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو شخص ولایت کا دعویٰ کر دے، کیونکہ ولایت تو ایک مخفی امر ہے، پوشیدہ ہے، کس کو ملی کس کو نہیں ملی ہمیں کیا معلوم۔ چنانچہ اس ولایت کے لیے کچھ ظاہری علامات مقرر کر دی گئی ہیں، جن میں سے 4 بڑی علامات ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ولی ہمیشہ عالم دین ہوگا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، کہ وہ شخص ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہوگا۔ نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ نے عبادات ان پہ فرض و واجب قرار دی ان کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہوگا۔ اور نمبر 4، وہ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا، دنیا سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے گا، بے نیازی لالچ اس کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ یہ علامات جس شخص میں آپ کو نظر آئیں وہ اس کے بارے میں آپ اللہ کے ولی ہونے کا حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یقینی سی بات ہے جب ہم عمل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہو، تو اس میں عقائد خود بخود ہم نے داخل کر دیے، کیونکہ غلط عقیدہ اختیار کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے بچنا، صغیرہ سے بچنے میں غلط عقائد کے اختیار کرنے سے بچنا بھی شامل ہے، تو صحیح العقیدہ بھی ہونا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں ولایت کے حاصل ہونے کا حسن ظن قائم رکھنا یہ سعادت کی بات ہے، اور اس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور پھر اس شخص سے جو ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ ان افعال کی نظیر لانا پاسبل نہیں ہوتا، انہیں ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور انہی کرامات کا بیان ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔